اب امام علی مقام ان کے سامنے اپنے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ شاید ان کا جو ایمان ہے، ایمان کا ماحول اس وقت جو بڑا سرد ہے، شاید اس کے اندر کوئی حرارت پیدا ہو جائے، شاید یہ ان کا ایمان جاگ پڑے، یہ خواب غفلت کا شکار ہے۔ تو حضرت حسین بن علی اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس اور پاکیزہ نواسے جنہیں حضور فرمایا کرتے تھے، او دنیا والو جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر تمہیں اگر ضرورت پڑے پیغمبر کے رخ طابہ کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی جبین نبوت کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے چشم سرمگے کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے گیسوئے عنبری کو دیکھنا ہے، اگر تم نے محمد کے ہاتھوں کا پاؤں کا نظارہ کرنا ہے، اگر تم نے پیغمبر کے کردار کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے گفتار کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے کردار کو دیکھنا ہے، یا پیغمبر کی رفتار کو دیکھنا ہے، یا پیغمبر کی للکار کو دیکھنا ہے، پھر تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میرے حسن کے پاس چلے آؤ، میرے حسین کے پاس چلے آنا، حسین کے پاس بیٹھ جاؤ گے سر سے لے کر پاؤں تک، حسین کے وجود سے بھی محمد کی خوشبو نظر آئے گی، حسین ابن علی کے کردار سے بھی ہماری محبت نظر آئے گی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے میرے لیے کس کے ہاتھ اٹھے، مجھے کون تھا اللہ کے دربار سے مانگنے والا؟ ابراہیم نے مانگا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے تعمیر کعبہ جب مکمل ہو گئی، حضرت ابراہیم آ گئے اللہ کے دربار میں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری اولاد کے اندر، یا اللہ میری اولاد میں امام الانبیاء کو بھیجنا، گویا کہ میری اور آپ کے پیغمبر کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ او ظالموں، میرا نانا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ، اور میں حسین ابن علی حضور کی دعاؤں کا نتیجہ۔ جب حضور نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا، دو گواہ بھی تھے، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو حضرت عمر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ نکاح خاں، خدا کی خدائی میں ایسا کوئی نکاح خاں ہے؟ حضور نکاح پڑھائے، نکاح خاں بھی اعلیٰ اور دلہا بھی اعلیٰ۔ اگر دلہا اعلیٰ ہے اس کے نکاح کے گواہ بھی پھر تو اعلیٰ ہی ہونا چاہیے، ایسے اعلیٰ ایسے اعلیٰ ایسے اعلیٰ۔ اگر ان کے اعلیٰ ہونے میں شک ہے جا کر گنبد خضرا میں دیکھ لیں، حضور کے دائیں بائیں کون لیٹے ہوئے ہیں، اگر وہ اعلیٰ نہیں تو خدا کی خدائی میں کوئی بھی اعلیٰ نہیں ہے۔ اس وقت جب نکاح ہوا تو میرے اور آپ کی آقا نے اب نکاح بھی پڑھایا، پھر حضور کی بیٹی بھی ہے، لگتے جگر ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اور سب سے چھوٹی بیٹی پتہ ہے وہ والدین کی محبتوں کا مرکز ہوتی ہے، محبتوں کا۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، جمع اللہ شملکما وبارک علیکما واخرج منکما کنزا طیبا، ہائے ہائے اے اللہ میں نے یہ جو نکاح پڑھایا اپنی بیٹی فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ، یا اللہ پہلے تو دعا یہ ہے، محمد کا دل چاہتا ہے محمد کے ہاتھوں کی طرف دیکھ، میرے ہاتھ تیرے دربار میں، میرے لبوں کی طرف دیکھ، میرے یہ دعا یا الفاظ تیرے دربار میں، جامع اللہ شملکما، اے اللہ ایک تو اس جوڑی کو ہمیشہ جمع رکھنا، وبارک علیکما، اے اللہ میرے علی کی زندگی میں بھی برکت ڈال دینا، میری فاطمہ کی زندگی میں بھی برکت ڈال دینا۔ اور تیسرا جملہ یہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا، حضور فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا كَنْزًا
طیبا، اے اللہ میرے علی کو، میری فاطمہ کو پاکیزہ اولاد بھی عطا فرما۔ کنز طیبا، کنز کہتے ہیں خزانے کو، طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ سب سے بڑا خزانہ انسان کی اولاد ہوتی ہے، جس میں دولت بھی قربان، جس میں سونا بھی قربان، جس میں ہیرے جواہرات بھی قربان۔ حضور فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ كَنْزًا طَيِّبًا، اے اللہ اس جوڑے کو پاکیزہ خزانہ بھی عطا فرما۔ یعنی سادہ لفظوں میں، یا اللہ میں نے نکاح کر دیا، ان کی شادی ہو گئی، میرے اس مقدس اور پاکیزہ جوڑے کو یا اللہ حسن بھی عطا فرما، حسین بھی عطا فرما۔ فرماؤ دنیا والوں تمہیں پتا ہے میرا نانا جو امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، وہ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے دنیا میں آتا ہے، میں اپنے نانا محمد کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آیا ہوں۔ تمہیں پتا ہے میرے ان فضائل پر کھڑے ہیں بدھو، فرمایا تمہیں پتا ہے جب میں پیدا ہوا میرا نام رکھنے والا کون؟ چپ۔ تمہیں پتا ہے مجھے گھٹی دینے والا کون؟ اوے تمہیں پتا ہے میرے ساتھ پیار اور محبتوں کا اظہار کرنے والا کون ہے؟ خدا کی قسم میرے وجود کا، آئے میرا وجود اگر تم میرے سر کو دیکھ لو، آئے آج بھی محمد کے بوسے کی خوشبو نظر آئے گی۔ آج تم میری پیشانی کو سونگھ لو، اس پیشانی سے بھی محمد کی خوشبو نظر آئے گی۔ میری گالوں کی طرف دیکھ لو، آئے میرے ان گالوں سے، میرے ان رخساروں سے آج بھی میرے نانا کے لبوں کی خوشبو نظر آئے گی۔ اور تمہیں کیا پتا میرے اوپر اتنا خدا مہربان تھا، خدا بھی مہربان، مصطفیٰ بھی مہربان، خدا بھی مہربان، میرا مصطفیٰ بھی مہربان۔ میں نے تو دیکھا میرے نانا، اوے میرے نانا، لوگ جاتے ہیں وہاں پیار و محبت کے لیے، اگر کسی کو جالی کے قریب کھڑے ہونے کا موقع مل جائے وہ چومنے کی کوشش کرتا ہے، چومنے کی۔ انجی ہوں جی پھر کہتے یار میں موقع ملا میں چومے آ گیا، مزہ آ گیا خدا دی قسم۔ اوے تجھے اوے جانی کو چومے بڑا مزہ آئے، اوے بڑا لطف آئے، اور ذرا سوچ جب میرے پیغمبر نے حسین کو چوما ہوگا میرے حسین کو کیا مزہ آیا ہوگا۔ ساری کائنات کے مزے، کائنات کے لطف، کائنات کے سرور میں قربان کروں اس ایک لب پر جو لب میرے مصطفیٰ کے تھے، میرا حسین کے تھے۔